اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرمائے اور راہ حق ان پر واضح کرے اور حجت قائم فرمائے۔ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس سے پہلے رسول بھیجا جاتا ہے اور وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، مالداروں سرداروں پر احکام بھیجتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ہمیں سمجھائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا اور جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ ایسا تو نہیں کہ میری مہلت ختم ہو چکی ہو اور یہ اب سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور اگر میں نہیں مانتا تو مجھ پر کوئی پریشانی یا عذاب آ جائے۔ یہ چیز اگر ہم سوچ لیں تو ہم ڈر جائیں گے اور پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اور واقعی ایسا کئی مرتبہ مشاہدے میں آیا کہ جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کے دل میں تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور اسی الہام کی وجہ سے وہ سمجھانے کے لیے آتا ہے، ہمارے بھلے کے لیے آتا ہے، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، یعنی وہ قومیں جو جھٹلانے والی قومیں تھیں، جیسے عاد، سمود وغیرہ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا۔ وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو یہ جلدی والی چاہے، عاجلہ جلد آنے والی یعنی دنیا، جو دنیا کا ارادہ کرے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں جسے چاہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے، اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، کبھی ایسا کہ عیش چاہتا ہے تکلیف دیتے ہیں۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور بدبختی تو جب بھی ہے۔ اور مومن جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقر سے، فاقے سے، تنگ دستی سے زندگی گزارے تو بھی آخرت کی دائمی نعمت اسی کے لیے ہے، اور اگر دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے اس کو آرام ملا تو دونوں جہاں میں کامیاب ہوا۔
غرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور اگر کافر دنیا میں آرام پا بھی لے تو دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہم کر دیں گے، یصلاها مذموما مدحورا، کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا۔ ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت چاہے، وسعى لها سعيها، اور اس کسی کوشش کرے، یعنی آخرت چاہے اور پھر اس کو چاہنے کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کی واقعی کوشش بھی کرے، یعنی اچھے اعمال کرے۔ وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی، وہی کامیاب ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے۔ ایک تو بندہ آخرت کا طلب کرنے والا ہو، یعنی اس کی نیت اچھی ہو۔ دوسرا، وہ صحیح کرے، کوشش کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اور نیک اعمال اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرے۔ اور تیسری چیز ایمان ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے بھی مدد دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے بھی مدد دیتے ہیں۔ تمہارے رب کی عطا سے یعنی دنیا میں سب کو روزی دیتے ہیں، لیکن انجام ہر ایک کا اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں، یعنی دنیا میں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، نعمتیں، پھل، سبزیاں، اناج، میوے اور دیگر نعمتیں، اس سے مومن اور کافر دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی، مال میں، کمال میں، عزت میں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کر۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس، یعنی پھر تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا اگر تو نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کی تو تو مذمومن ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں تیری مذمت کی جائے گی، مخذولہ ہو جائے گا، یعنی تو بے کس و بے یار و مددگار ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ یہاں پر آخرت کی بھلائی کا ذکر ہے، دنیا کی بھلائی کا ذکر ہے، اور ہم نے تفسیر میں سنا مومن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ دنیا میں وہ فقر و فاقہ اور مشقت سے زندگی گزارتے ہیں لیکن آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک مومن وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ دنیا میں بھی آرام دیتا ہے، آخرت میں بھی راحت دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔